مفتی راغب مفتاحی اسلامک اسٹوڈیو لائک شیئر کمنٹ اینڈ سبسکرائب مفتی راغب مفتاحی اسلامک اسٹوڈیو مفتی محمد راغب مفتاحی الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ اے مریض عشق یہ جرأت کہاں سے آ گئی، روٹھ جانے کی یہ عادت کہاں سے آ گئی۔ اے مریض عشق یہ جرأت کہاں سے آ گئی، روٹھ جانے کی یہ عادت کہاں سے آ گئی۔ کل تو کہتا تھا کہ بستر سے اٹھا جاتا نہیں، کل تو کہتا تھا کہ بستر سے اٹھا جاتا نہیں، اور اٹھ گیا دنیا سے، یہ طاقت کہاں سے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر نفس کو، ہر پیدا ہونے والے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم کو ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرما دیا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ ایک دن چلا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ایک انسان اپنے گھر سے چلتا ہے اور وہ اپنے گاؤں کے اندر، اپنے قصبے کے اندر، اپنے شہر کے اندر بڑے پیسے والا، بڑا زمیندار اور بڑا مکان کا اور دکان کا مالک سمجھا جاتا ہے، لیکن کہیں ایسا حادثہ اور ایسے حالات اس کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں کہ وہ شخص کسی دریا کے اندر گر کر کے اور کسی دریا کے حوالے ہو کر کے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ نامعلوم جگہ پر پہنچتا ہے اور وہاں پر اس کی لاش کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں ہے یہ کس شہر کا ہے، یہ کون ہے۔ آخر کچھ پہچان مسلمان کی ہوتی ہے، لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، کوئی اس کا وارث نہیں ہے، اور اب اس کے لیے اس کے کفن کا انتظام ہو رہا ہے، دفن کا انتظام ہو رہا ہے، اور لوگ آپس میں طے کرتے ہیں کہ 10 روپے آپ دیں، 20 روپے آپ دیں، 50 آپ دیں، اور اس طریقے سے اس کا کفن کا انتظام کرتے ہیں، اس کے دفن کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر اس کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ حالات جو ہم روزمرہ زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری عبرت کے لیے دیے ہیں۔ کس کے لیے؟ عبرت کے لیے، کہ اس سے انسان عبرت حاصل کرے اور پہچانے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ چہرے کی جو خوبصورتی ہے یہ مٹی کے حوالے کر دی جائے گی، یہ جو بولنے کے لیے زبان ہے یہ خاموش ہو جائے گی، یہ سننے کے لیے جو کان ہیں ان کے اندر طاقت موجود نہیں رہے گی، یہ جسم جو حرکت کر رہا ہے اس کی حرکت کو غائب کر دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ دنیا میں ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم عبرت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے سامنے جہاں بہت سارے حالات ہیں وہاں ایک یہ بھی حالات ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بستر مرض پر ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے، اس کی آواز نہیں نکلتی، وہ پہچاننا، اس نے یاروں کو، رشتہ داروں کو پہچاننا چھوڑ دیا ہے۔ اب چھوٹی سی بچی ہے اس کی، معصوم سی، وہ اس کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے اے ابو جان، میں آپ کی لاڈلی بچی ہوں، میں آپ کا جگر کا ٹکڑا ہوں، مجھ سے بات کیجئے، میری آواز کو سنیے، مجھے جواب دیجئے۔ لیکن ابو جی خاموش ہیں، والد خاموش ہے۔ یہ جو کل تک اپنی بچی کو دیکھ کر چہرے کی مسکراہٹ لے آیا کرتا تھا، جو اپنی خوشی اپنی بچی کے اندر دیکھتا تھا، آج وہ خاموش ہے۔ بہن دوڑتی ہے اپنے بھائی کو اپنی بچپن کی یادیں دلاتی ہے، اے بھائی تو میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، آج تو خاموش ہے، بول تو صحیح، کیا ہوا ہے تجھے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماں آگے بڑھتی ہے، وہ کہتی ہے بیٹا میں نے تو اپنی
تمام تر خوشیاں تجھ سے وابستہ کر رکھی تھی۔ جب میں کعبے میں گئی تو میں مانگتی تھی اللہ مجھے اولاد دے دے، جب میں نماز پڑھتی تو مانگتی اللہ مجھے اولاد دے دے۔ ہر جگہ میری دعا میں سب سے پہلا تیرا تذکرہ ہوتا تھا، سب سے پہلے اگر مجھے کوئی یاد آتا تو تیرا تذکرہ ہوتا۔ جب میں اکیلی تھی تو پیدا نہیں ہوا تھا تو میں اپنے شوہر کے ساتھ، تیرے والد کے ساتھ اگر کسی بازار میں جاتی تو اپنی ضروریات کے سامان خریدتی، لیکن تیرے دنیا میں آنے کے بعد، تو مجھے اللہ کی نعمت مل جانے کے بعد پھر میں نے اپنی خوشیوں کو بالا طاق رکھ دیا، اور ہر چیز، ہر چھوٹی سی چیز دیکھتی، یہ میرے بچے کے لیے ہے، یہ میرے بچے کے کھانے کے سامان لے لو، یہ کپڑے لے لیجئے، اور فرمائش اپنی نہیں تیرے لیے کرتی تھی۔ آج تجھے کیا ہوا ہے؟ آج تجھے کیا ہوا ہے؟ تو خاموش کیوں ہے؟ بتا تیری کون سی خوشی ہے جس کو میں پورا کروں؟ میں اپنا مال تیرے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ ماں جو اپنے لخت جگر کو رات کی تاریکی کے اندر اس کو خشکی میں سلاتی تھی اور اپنا آپ گیلے میں سو جاتی تھی، اس کو آرام کا خیال کرتی، اپنا آپ بے آرامی کے اندر رہتی، لیکن آج ماں پکار رہی ہے، بیٹا نہیں بولتا۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے وہ عبرت، یہی ہے وہ عبرت جو ہمیں حاصل کرنی ہے، کہ وہ اس ماں کے ساتھ جس نے ہمیں دودھ پلایا، جس نے ہمیں ہمارے بچپن کو اپنی گود میں لے کر کے کھلایا اور ہمیں لوریاں سنائی، ہمیں سوتے ہوئے لوریاں سنائی، آج یہ ماں پکار رہی ہے، بیٹا نہیں بولتا۔ اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے بیوی اور وہ کہتی ہے، اے میرے جیون ساتھی، اے میرے وہ سرتاج جس نے میرے ساتھ خوشی اور غمی کی قسمیں کھائی تھی، آج اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں پاؤں پکڑ کر کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی ہر غلطی پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، لیکن شوہر نہیں بولتا، خاموش ہے۔ یہی عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے، یہی ہے وہ عبرت حاصل کرنے کی چیز۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کریں۔ اور دنیا تو فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، جس طریقے سے اس نوجوان کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ابھی کچھ منٹ پہلے یہ کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، اور اس وقت میں یہ اب سارے رشتہ داروں کی زبان پر ایک لفظ ہے کہ میت کو جلدی دفن کر دیا جائے، میت کے معاملات کو جلدی ختم کر دیا جائے، بھائی دیر ہو رہی ہے، کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس کو نہلانے کا انتظام کیا جائے، اس کو کفنانے کا انتظام کیا جائے، ہر زبان پر یہی ہے۔ اور اگر زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزری تو زندگی اگر اللہ کی پسندیدہ گزری تو پھر انشاءاللہ موت بھی پسندیدہ ہے اور آگے راحت ہی راحت ہیں، اور اگر زندگی اللہ کی ناراضگی میں گزری تو پھر موت بھی ناراضگی ہی کی ہوگی اور ناپسندیدہ چیز ہوگی اور ہمارے لیے بڑی مشکل کی گھڑی ہوگی۔ قرآن کریم اس آرزو کو بھی بیان کرتا ہے کہ جب انسان اس دنیا فانی سے جائے گا اور اس دنیا